پہلے میں تبیر کرتا ہے کہ شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں موحد کو پرست پیدا کیا. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ اس امتی اور ہمیں ہم جب یہ باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آجندار کی محبت و محبت پر ساتھ تقرر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تخلیق کے بعد اس کو زندگی گزارنے کے لیے طریقے اور سلیقے بھی سکھائے. جو انسان مکلف نہیں ہے اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز عطیت کر دی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اور جو انسان مکلف ہے یعنی مکلف سے مراد قیامت کے دن جن سے باز پرس کی جائے گی جیسے انسان ہے جنات ہے ان کے لیے اللہ نے فطرت کے ساتھ ایک حجت ظاہری رکھی ایک حجت باطنی رکھی. ان انسان کو عقل عطا کی جو خیر اور شر میں فرق کر سکتی ہے اچھے برائی میں فرق کر سکتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے رسول بھیجے امام بھیجے صحیفے نازل فرمائی کتابیں نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا اہتمام کر سکے. اور جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود و قیود کا پابند کر دیتا ہے. اور جب انسان صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا عقیدہ ہے دوسرا اس کا عمل ہے. یعنی سب سے پہلے انسان کو اپنے عقیدے اپنی فکر اپنے نظریے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے یعنی مسلمان ہو کر بھی کہ میں اپنے عقیدے میں آزاد ہوں کہ میرا عقیدہ جو مرضی میں بناؤں. نہیں، عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو قرآن کی کوئی آیت اس میں دلیل ہونی چاہیے یا معصوم کی متواتر روایت دلیل ہونی چاہیے. اور اس میں ضعیف روایت سے بھی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. پھر عقیدے کے بعد دوسرا مرحلہ عمل کا ہوتا ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ صرف عقیدہ نظریہ فکر ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا عمل بھی اپنے اس نظریے اور عقیدے کے تابع ہونا چاہیے. جیسے اللہ نے جتنے جو قرآن میں آیتیں نازل کی جیسے ان الذین آمنوا فوراً کہا وعملوا الصالحات. جیسے سورہ عصر میں بھی کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی ایمان کے ساتھ فوراً اللہ کے ساتھ عمل صالح کی بات کی ہے. یعنی جو قیامت کے دن کامیاب ہیں صاحبان ایمان ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، جو خسارے سے نکلتے ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں اور ساتھ عمل صالح کرتے ہیں. یعنی انسان کو اپنے عقیدے کے ساتھ اس کا عمل بھی صالح ہونا چاہیے. اب پھر جہاں پہ اور مومنوں کی اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ صاحب ایمان کیسے ہیں، جیسے سورۃ المومنون ہے اللہ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ یقیناً کامیاب ہے وہ صاحبان ایمان جو نمازوں میں خضوع و خشوع کرتے ہیں. اب یہاں پر بھی اگر جو صاحبان ایمان اپنے عمل کی جب بات کر رہے ہیں تو صرف اللہ نے یہ نہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، کہ وہ نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں. یعنی اللہ نے کہا یہاں پر بھی جو صاحبان ایمان ہیں وہ اپنے عمل میں صرف جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا بلکہ اس کا قلب بھی خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جب خضوع و خشوع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عام طور پہ اسے اجر انکساری سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خضوع و خشوع دو طریقہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایک قلب کا اور ایک اعضاء و جوارح کا. جب انسان مصلی عبادت پہ آتا ہے تو خضوع و خشوع کیسے ہو؟ نبی نے فرمایا دو طریقے. ایک انسان کا جو قلب ہے وہ خاشع ہو، دوسرے انسان کے اعضاء و جوارح ہیں وہ خاشع ہو. اب ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل بھی رہا ہے، اسے چھیڑ رہا ہے. تو رسول خدا نے جو پاس انسان متوجہ تھے آپ نے کہا کہ اگر اس کے قلب کے اندر خضوع و خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خضوع و خشوع ہوتا. آپ نے کہا چونکہ اس کے قلب میں خضوع و خشوع نہیں ہے اس لیے اعضاء و جوارح میں بھی خضوع و خشوع نہیں ہے. قلب میں خشوع پھر روایات میں اہل بیت نے بتایا یعنی انسان یہ تصور کرے میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اور اعضاء و جوارح میں خضوع و خشوع یہ ہے کہ اگر وہ حالت قیام میں ہے تو اس کی نگاہ سجدے گاہ پہ ہونی چاہیے. اگر وہ حالت رکوع میں ہے
تو اس کے قدموں کے درمیان نگاہ ہونی چاہیے. اگر وہ حالت تشہد میں ہے تو اپنی آغوش کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. اگر سجدے میں ہے تو اپنے ناک کے سرے کی طرف اس کی نگاہ ہونی چاہیے. یعنی آئینے کا یہ اعضاء میں حضور و خشوع ہے. لیکن اس سے پہلے انسان اپنے قلب میں حضور و خشوع پیدا کرے, اپنے دل میں حضور و خشوع پیدا کرے. اور پھر جو دوسری نشانی کہ جو صاحب ایمان ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, کہ جو صاحبان ایمان ہے وہ اپنی امانتوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں. یعنی اگر اس کا نظریہ ٹھیک ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, تو اس کے عمل میں یہ نظر آنا چاہیے کہ اگر معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ اسے امین سمجھتے ہو, اسے وعدے کا سچا سمجھتے ہو. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے وہ صرف اپنے مومنوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو کہ یہ شخص امانت دار ہے, اپنی زبان کی پاسداری, باتوں کی پاسداری کرتا ہے. فرمایا اگر کسی نیک شخص کی امانت ہے اسے بھی واپس لوٹاتا ہو, اور اگر کوئی فاسق و فاجر کی امانت ہو اسے بھی واپس لوٹاتا ہو. یعنی ایسے ہے کہ اگر کوئی گناہگار ہے, وہ غیر مسلم ہے, وہ بھی اس کی امانت داری کی گواہی دیتا ہو. اور اسی طرح آپ نے فرمایا وہ اپنے جو باتوں کی پاسداری کرتا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے حلقہ احباب میں گواہی دے, بلکہ یہ کہ اگر کوئی نیک و صالح ہے وہ بھی اس کے وعدے کی پاسداری کی گواہی دے, اور اگر کوئی گناہگار ہے, فاسق ہے, وہ بھی اس کے وعدے کی پاسداری کی گواہی دے. اور اس لیے پھر آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ, لا ایمان لمن لا امانت لہ. آپ نے فرمایا جو انسان امانت کا خیال نہیں رکھتا, سمجھیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. یعنی جو انسان مومن ہے, صاحب ایمان ہے, وہ امانت کی پاسداری کرے گا. اب یہاں پر روایات میں امانت کی پاسداری دو طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ نے امانت دی ہے, دوسری وہ ہے جو بندوں نے امانت دی. اب طور پہ ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ جو مخلوق کی امانت ہمارے پاس ہے اس میں خیانت نہ کی جائے, لیکن نہیں, روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ تو عمومی اصطلاحی معنی موجود ہے امانت کے اندر, لیکن اس کے اندر جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے اس کی بھی پاسداری کرے. مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں اعضاء و جوارح دیے ہیں, ان میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. جیسے اولاد ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے, اس کی تربیت ایسے ہونی چاہیے کہ وہ کل اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہمیں امانت ملی ہے ویسے ہی سرخرو ہو. لہذا انسان کو اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کے, اپنے اعضاء و جوارح کی امانت میں خیانت نہ کرو. اور پھر اسی طرح جو مومن کی نشانی ہے وہ اپنے قول و فعل میں پکا ہوتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ نے کہا ایسا ایمان اللہ سے ڈرو, پہلا تقوی اختیار کرو, اور دوسرا وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پہ علامہ تفسیر مفاتیح الغیب میں اہل سنت مفسر جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں صادقین سے پہلے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے ہونے چاہیے جن سے گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے. یہ اہل سنت میں یہ موجود ہے جو علامہ فخر الدین رازی نے لکھا. لیکن شیعہ تقریباً تمام تفاسیر میں ہے کہ یہاں صادقین سے مراد وہ ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں, آئے پہلے بیان کے ساتھ. لیکن یہ آیت میں اگر ہم غور کریں کہ جو اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, آپ دیکھیں انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے, جس کی معیت میں رہتا ہے, جس کے ساتھ ہوتا ہے, اس کے قول, اس کے فعل, اس کے عمل کا اثر وہ ساتھ والے کے عمل اثر قول فعل میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جب انسان سچوں کی صحبت میں رہے گا وہ خود بھی سچا ہو جائے گا. جب اسے اچھی معیت ملے گی, اچھی صحبت ملے گی, اچھے سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا, تو اس کے قول, اس کے فعل, اس کے عمل میں بھی وہی سچائی نظر آئے گی. اور اس کی گواہی کے بعد تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں آئے اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور ہمیں کے پرتی درجات کے لیے تو قبولیت کے لیے برات السلام. اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے جیسے کہ آج کا جو دن ہے 13 جواد الثانی ہے, یہ
زوجہ امیر المؤمنین پادری خلفاء العباس صدر البری سلام اللہ علیہ کی یوم وصال ہے. صلوات پڑھتے ہیں. جناب المؤمنین امیر المؤمنین کی زوجہ جن کا نام فاطمہ ہے، ایک دونی کو نیت المؤمنین ہے. اس میں یہ ہے کہ 21 ہجری میں امیر المؤمنین نے ان کے ساتھ عقد کیا. تاریخ میں 22 ہجری بھی ہے، 23 ہجری بھی ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ 21 ہجری میں امیر المؤمنین نے ان کے ساتھ عقد کیا. ایک غلط و عام بات ہے کہ وہ یہ کہ امیر المؤمنین نے خاتون جنت کی شہادت کے بعد فوراً جو پہلا عقد کیا وہ جناب المؤمنین کے ساتھ ہے. نہیں، وہ آپ نے سب سے پہلا جو عقد کیا تھا وہ جناب امامہ بنت ابی العاص کے ساتھ تھا، جو رسول اللہ کی ایک پالک بیٹی تھی جنہیں جناب زینب کہتے ہیں. وہ جناب زینب کی بیٹی تھی جناب امامہ، اور یہ جناب سیدہ نے وصیت کی تھی کہ میری بات آپ نے امامہ کے ساتھ عقد کرنا ہے، اس لیے کہ وہ میرے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے. اور 21 ہجری میں جناب امیر المؤمنین نے جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے عقد کیا، اور اس کے لیے بھی امیر المؤمنین نے خود خواہش میں اظہار فرمایا کہ آپ نے جناب عقیل سے پوچھا کہ عرب میں جو بہادر خاندان ہے، اب یہاں پہ امام علم لدنی کا مالک ہے، مخصوص من اللہ ہے. امیر المؤمنین جانتے تھے کہ میں خاندان بنو اللہ کے سردار جناب حردام کے گھر عقد کروں گا تو پھر مجھے بہادر بیٹا ملے گا. لیکن امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ جناب عقیل علم الانصاب یہ ماہر تھے. امیر المؤمنین عوام کے درمیان انہیں یہ چیز شعور دلانے کے لیے کہ جو جس شعبے کا ماہر ہو اس سے سوال کرنا امام کی سنت ہوتی ہے. امام کو جانتے تھے، امام نہیں تھے کہ میں جناب عقیل سے سوال کریں. آپ میں سے ہم میں سے ہر ایک کا یقین ہے کہ امیر المؤمنین کا علم جناب عقیل سے زیادہ تھا، لیکن انہوں نے سوال اس لیے کیا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے، شعور آ جائے کہ جو جس علم کا ماہر ہے اس کی طرف رجوع کرے. اس لیے آپ نے جناب عقیل سے فرمایا کہ جو سب سے بہادر خاندان ہے نا اس کا عقد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ خاندان بنو کا نام ہے، تو پھر آپ نے جناب عقیل کو ہی بہادر فرمایا. جو عرب کے کریم بااخلاق شجاع خاندان تھے وہ اپنی تہذیب ثقافت کا خاص خیال رکھتے تھے، اور اب وہ ایک ثقافت تھی کہ جو مہمان نواز قبیلے تھے اگر کوئی بھی ان کے پاس مہمان آ جائے تو 3 دن تک اسے مہمان رکھا جاتا، اس کی مہمان نوازی کی جاتی. اگر 4تھا دن ہوتا تو پھر اس سے سوال خود ہی کرتا میزبان کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو ہم سے آپ بیان کر سکتے. تو روایت ہے جناب عقیل جب گئے جناب حردام کے گھر تو 3 دن تک آپ ان کے پاس مہمان رہے. انہیں پتا تھا کہ یہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق ہے. تو 4تھے دن جناب حزام نے خود ہی سوال کیا اگر آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے تو بیان کریں. اور پھر جناب عقیل نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی جناب امیر المؤمنین کا عقد آپ کی بیٹی کے ساتھ انجام پائے. تو جناب حزام نے کہا کہ امیر المؤمنین اس بات پہ راضی ہیں. انہوں نے فرمایا انہوں نے ہی مجھے پیغام عقد دے کر بھیجا ہے. اب پھر اس کے بعد جناب حزام نے اپنے زوجہ کو بتایا، جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ سے ان کی رائے لی. جیسے کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کی رائے لینا واجب ہوتا ہے. تو اس کے بعد جناب ام المؤمنین نے ایک خواب بیان فرمایا کہ یعنی ایک باحجاب مسئول وہ مجھے 2 نظر بنانے کہہ رہی تھی کہ تم میرے بیٹوں کی ماں بنو گی. تو اس کے بعد جناب فاطمہ کا لاغیہ امیر المؤمنین کے گھر آئی. جو اصل امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھے ایک بیٹا ملے کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ناصر مددگار قرار پائے اور میری شجاعت کا وارث ہو. اس حوالے سے تاریخ عرب میں ہے کہ جو جناب فاطمہ کا لاغیہ یعنی جناب ام المؤمنین کا خاندان تھا وہ اس قدر شجاع تھا، اس قدر بہادر تھا کہ ان کے خاندان کے لوگ جناب عامر بن طفیل اور جناب عامر بن مالک کہ ان کے نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں میں لکھائے گئے. لیکن اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہادروں کو شہزادوں کو پسند کرتا ہوں تو جناب فاطمہ کا لاغیہ کے جو نام کا نام تھا وہ اپنی تلواروں پہ بہادر لکھوایا کرتے.
اور پھر یہ قبیلہ پورے عرب میں اپنی شجاعت سے سواری بہادری میں شہرت رہتا ہے. جیسے کہ نام علیہ صحابہ کی روایت ہے، اس زمانے میں جو سورہ روم اپنے آپ کو سمجھتا تھا. قیصر روم کے پاس اگر کوئی عربی جاتا تو وہ پہلے سوال یہ کرتا آپ کا تعلق اس قبیلہ سے. اگر کوئی یہ بتاتا کہ میرا تعلق قبیلہ بنو کلاب سے ہے یا جناب عامر بن مالک عامر بن نفیل کے خاندان سے ہے تو وہ اسے خاص عزت و تقریب سے نوازتا. یعنی مجھے بھی پتا تھا کہ یہ عرب کے شجاع اور قریب ترین خاندانوں میں سے ہے. اور جیسے کہ موروثی کے اعتبار سے بھی ماں باپ کی صفات اولاد میں منتقل ہوتی ہے. یعنی اگر ماں باپ باخلاق کے اولاد میں ویسی ہوگی، اگر ماں باپ قریب ہے اولاد میں بھی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اگرچہ اس کے علاوہ معاشرت، کردار اور صحبت بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن وراثت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تاکہ وہ جو وراثت بہادری کے خاندان کی ہے وہ بھی امیر المومنین کے ذریعے میری اولاد میں آگے منتقل ہونی چاہیے. اور پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ جب عقد ہوا امیر المومنین سے تو آپ نے دروازے پہ پہنچ کے پہلا جملہ یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اگر خاتون جنت کی بڑی بیٹی مجھے اجازت دے تو پھر میں اس گھر کے اندر کروں. یعنی تو ان کی خاتون جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو عقیدت ہے، ان کی اولاد کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا اس کو ظاہر کرتا ہے. جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے اجازت دی تو جناب فاطمہ کلامیہ نے گھر کی گردش پر قدم رکھا. اور پھر دوسری روایت میں اس وقت حسنین بھی امام تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیماری کی حالت میں تھے. اور جناب ام المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کے بچوں کو یہ فرمایا کہ میں تمہاری ماں نہیں غلیظ بن گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے مخاطب نہ فرمایا کریں، اس لیے کہ جناب خاتون جنت کے بچوں کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے. تو پھر امیر المومنین نے ان کے لیے ایک کنیت کا انتخاب کی ہے کہ تو ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں. اور اس لیے ام البنین نے کہا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے تھے، عبداللہ، جعفر اور عثمان اور جناب عباس. اور جو عثمان ہے وہ بھی مولانا ناجو کلام کا خطبہ ہے کہ مولانا کے ایک خاص دوست تھے رسول اللہ کے صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا. جنت البقیع میں وہ پہلے صحابی ہیں جو دفن کیے گئے. تو امیر المومنین نے فرمایا وہ میرے بھائیوں جیسا تھا، خود کے بھی بات اکثر خاموش رہتا تھا، مگر جب بولتا تھا تو بڑے بڑے بولنے والے اس کے سامنے خاموش ہو جاتے. امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے بھائی عثمان بن مظعون کی یاد آتی ہے، میں اس کی یاد میں اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نام ام البنین کا بیٹوں کی ماں. عام طور پر ایک بات تاریخی حوالے سے غلط نام ہے کہ ان کی ایک بیٹی جناب رقیہ ہے. نہیں، جناب رقیہ امیر المومنین کی بیٹی ہے، مگر ان کی والدہ کا نام جناب صحابہ نعوبیہ ہے. جناب ام البنین کی کوئی بیٹی نہیں، ام البنین بیٹوں کی ماں ہے. اور جتنے آپ منتظر قابل تحقیق مسائل اور کتابیں دیکھیں گے ان کے صرف 4 بیٹوں کے احساس کے نام یہی 4 بیٹے تھے اور اسی کے دل کو بنین فرمایا گیا. جناب رقیہ کی والدہ جناب صحابہ نعوبیہ تھی. اور پھر جناب ام البنین نے اپنی اولاد کی جو پرورش کی. اب دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا اثر اولاد میں ظاہر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب تم عقد کرنا چاہو، شادی کرنا چاہو تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ خاندان کیسا ہے، اس لیے کہ اس خاندان کے آلات و اطلاع تمہاری اولاد میں ظاہر ہوگی. اب جناب امیر المومنین نے خود انتخاب فرمایا جناب ام البنین کا. وہ چاہتے تھے کہ میری نسل ایسی پاکیزہ ہو. اب دیکھیے کس قدر وفادار تھی. اب روایت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ تم نے کبھی بھی جناب سیدہ کی اولاد کو بہن یا بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ خود کو ان کا خدا تصور کرنا ہے کہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہا حسن کو یا اخی یا میرے بھائی، یہ کبھی نام سے بھی مخاطب نہیں کیا کہ یا حسین کہہ کے کیا ہو. تو ہمیشہ جب بھی
جناب ام المؤمنین کی بیٹیوں نے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، میں آپ سے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی محبت کی جب تربیت، اور یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ کربلا میں ہوئی شب عاشور، جناب عباس علیہ کے بعد کے بھائی کو وہاں نامہ دیا گیا اور وہاں پہ بات کی گئی، اس لیے کہ آپ کی جناب ام المؤمنین سے قرابت داری اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ کو یہ امانتنامہ دیا گیا۔ تو جناب عباس نے شکر کہا کہ دکھ ہے، حیرت ہے، افسوس ہے تم لوگوں پر، تم میری رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہو اور محمد مصطفیٰ کی رشتہ داری کا کوئی تم نے خیال نہیں رکھا کہ آج سے کوئی رشتہ داری دیکھنی ہے تو میرے سید و سردار امام حسین علیہ السلام کے لوگوں جو نواسہ رسول ہے، اور اس کے بعد آخری وقت تک آپ نے جو امام علیہ السلام سے وفاداری بھی نبھائی۔ اور پھر جناب واقعہ کربلا کے بعد جناب ام المؤمنین نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باقاعدہ وسیع ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جو واقعہ کربلا آپ کے محفوظ ہے، جہاں پہ جناب ثانیہ زہرا کے خطبات ہیں، امام سجاد علیہ السلام کے خطبات ہیں، اور انہوں نے اس کو پھیلایا، تو یہ پر ان میں بہت زیادہ اثر ان مرثیوں کا ہے جو جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے جناب رحمت صلی اللہ علیہ کے والد ہیں، جو ان کے والد شاعر تھے، ان کی یہ بیٹی بھی شاعرہ تھی، تو وہ مرثیے کہتے تھے واقعہ کربلا پر۔ اسی طرح سے مخاطب طالب علم میں ابو الفتح اصفہانی ہے، غیر شیعہ عالم ہے، اس نے بھی روایات لکھی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب ام المؤمنین جنت البقیع میں چلی جایا کرتی اور وہاں مدینے کے لوگوں کو اکٹھا فرمایا کرتی، اور اس کے بعد واقعہ کربلا کو مرثیے کی صورت میں مدینے والوں کے سامنے پیش فرمایا کرتی تھی۔ اور پھر اس میں یہ کہ کبھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، تو جب واقعہ کربلا کی خبر پہنچی مدینہ میں، بشیر بن جزم نے اعلان کیا، اور وہاں پہ جناب ام المؤمنین نکلی محلہ بنی ہاشم سے، اور بشیر بن جزم کو بتایا گیا کہ یہ مادر ابو الفضل عباس ہے جن کی 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور جیسے وہ آئی تو بشیر بن جزم خود کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ کے بیٹے عباس شہید ہوں گے، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کے ساتھ، لیکن پھر میں نے کہا آپ کا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے پھر مجھے سوال کیا لیکن مجھے بتاؤ کہ زہرا کے نام کی کس کیفیت میں تھا؟ پھر جب میں نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا جعفر بھی شہید ہو گیا، کہتے مجھے حسین کی خبر دو۔ پھر جب میں نے چوتھے بیٹے کی بھی شہادت دی، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک مرثیت کہا کہ عباس کو جو لوگ کہا کرتے ہیں کہ میرے عباس کے دونوں بازو ختم ہو گئے، مگر ام المؤمنین کا دل نہیں مانتا کہ کوئی بھی میرے عباس سے بڑا بہادر ہو جو میرے عباس کے بازو ختم کر سکے۔ اور پھر فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ میرے عباس کے سر پہ گھوس مارا گیا، کہا کوئی میرے عباس سے بڑا دراز سر نہیں تھا، وہ میرے عباس کے سر پہ گھوس مارتا۔ پھر آگے جملہ کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا جاتا ہے زہرا کا کام حسین 3 دن کا کیسا کربلا میں شہید ہو گیا، پھر مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوں گے تو زہرا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ کہ مجھے بتایا ہے جناب سیدہ کی بیٹیوں کے سنوں سے لیتا متعلق نہیں، اگر میرے عباس کے بازو سلامت ہوں گے تو کسی میں یہ بتا رہی تھی خاتون جنت کی بیٹیوں کے سنوں سے لیتا متعلق۔ اور جناب ام المؤمنین مسلسل اس کے بعد کربلا کی نشر و اشاعت فرما رہی تھی، اپنے رسول کے ذریعے جنت البقیع سے بچایا کرتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے جب تعزیت فرمائی تو انہوں نے صرف امام حسین علیہ السلام کی تعزیت فرمائی، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا امام حسین تھا، کبھی انہوں نے اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا کہ امام عباس کہہ کے مخاطب کریں۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ اگر انسان مشکلات کا شکار ہو تو جناب ام المؤمنین سے استغاثہ کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ایران کے علماء، کربلا کے علماء کہتے ہیں اگر جناب عباس کے آپ دروازے پہ جائیں اور انہیں یہ کہیں بحق امی کا یہ ابو الفضل عباس، جناب عباس ابو الحواس میں آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ دینے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں اور
اور میری ذرا پریشانی ختم ہو جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں باب الحوائج کا وسیلہ بنایا، اور باب الحوائج کی بارگاہ میں ان کی والدہ کا وسیلہ بنایا جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ فرد آخر 13 جمادی الثانی جو آج کا دن ہے 64 ہجری، باقی کا کلام کو مسلسل جانا کرنے کے بعد آپ کی شہادت ہے، شوہر کے گھر والی مومن بیٹیوں کو جناب المرمنین کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مولانا جناب المرمنین کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔